Donald John Trump, do solemnly swear. Congratulations, Mr. President. A new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के सदर की हैसियत से जो इनॉग्रेशन हुई, उस पर जो उन्होंने स्पीच की, उसे आप सुन चुके हैं। मुझे इसका इसलिए भी अंदाज़ा है कि पहली दफ़ा आज हमने देखा कि पाकिस्तान का जो एक मीटर है जो शो करता है स्टैटिस्टिक्स को, पहली दफ़ा उसमें CNN और BBC पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल से ज़्यादा देखे जा रहे थे, ज़्यादा बड़े और नुमाया तौर पे पता चल रहा था कि लोग CNN और BBC को देख रहे थे। तो आप वाकिफ़ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, मुझे उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वक्त है एनालिसिस का। अंग्रेज़ी ज़ुबान का मुहावरा है चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारा यहाँ पे इशू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का पाकिस्तान की तरफ क्या रवैया होगा, पाकिस्तान के लिए क्या रिस्क्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़े सग़ीर की तरफ वो किस तरह से देखेंगे। ये वो बुनियादी सवाल है जिससे हम बात का आगाज़ करेंगे। मुझे पाकिस्तान के साबिक़ा फॉरेन मिनिस्टर जनाब कसूरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन लाइन के ऊपर। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हुसैन साहब नस्ट यूनिवर्सिटी से, और मुझे शिकागो से ज्वाइन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अर्बाना शैम्पेन में डॉक्टर जनाब शहबाज गिल साहब। लेकिन बात का आगाज़ मैं कसूरी साहब से करना चाहूँगा। कसूरी साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू। कसूरी साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप ट्रैवल भी कर रहे हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं एक टुकड़ा पहले आपको सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में से, जहां वो बात करते हैं जॉब्स की, बॉर्डर्स की, वेल्थ की, उस पे हम बात का आगाज करते हैं, जरा सुन लें। We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. We will follow two simple rules: buy American and hire American. कसूरी साहब, ये बुनियादी तौर पे जब ये कहते हैं कि मैं एक एंटी ग्लोबलाइजेशन स्टैंड लूंगा, यानी जो जॉब्स चाइना चली गई हैं, हिंदुस्तान चली गई हैं, दुनिया के हिस्सों में चली गई हैं जहां लेबर चीप है, ये किस तरह से ये करेंगे, इससे हमें क्या समझ आ रही है? इसलिए जी मैं बिल्कुल इस पे भी कमेंट करूंगा, और आई एम श्योर आपने पूछना भी था। वो पाकिस्तान इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा, वो भी इंटरेस्टिंग पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा होगा। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि अगर तो ये करेंगे ग्लोबल वॉर, जैसे ग्लोबल ट्रेड वॉर ये करना चाहते हैं, तो उसमें तो इनको उतना ही नुकसान होगा जितना इनको फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं चाइना की और अमेरिका की, वो आपस में उनका इतना ज्यादा ट्रेड, और कई दफा छोटा सा पुर्जा अगर चीन से आ जाए तो उनका काम वहां रुक जाएगा। तो अगर ये इस किस्म की ग्लोबल वॉर, एक डिफरेंट सिग्नल जो ये दे रहे हैं, ये वो ड्रीम वाला सिग्नल नहीं है जो प्रेसिडेंट कैनेडी जब आए थे तो सारी दुनिया में जिस तरह होता है ना करंट फैल गया था कि जी ये उसमें कोई ड्रीम्स थी, कोई आइडियलिज्म था। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई सेकंड थर्ड रेट पावर हो और वो बंदा कह रहा है कि जी छोटे मुल्क ऐसी बात करते हैं, पाकिस्तान फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ईरान फर्स्ट, क्योंकि हम बड़े घिरे होते हैं मुश्किलात में। एक ऐसा मुल्क जो दावेदार था वर्ल्ड लीडरशिप का, एक तो दस्तबरदारी कर रहा है वर्ल्ड लीडरशिप से, अगर ये अमली जामा पहना सके, वो दूसरी बात है कि इसमें कांग्रेस भी है और बहुत कुछ और चीजें, इतनी आसान इनके लिए नहीं होगा। और जब ये हो जाएगा तो नेटो को जो ना धज्जियां उड़ाई हैं और इसी तरह जापान की उड़ा दी हैं कि फ्री राइडर्स हैं, मतलब है कि अपना खर्चा खुद पे करें, तो उनको डिफेंस की अंडरपिनिंग भी खत्म हो गई। तो को पागल है कि इनके साथ कोई बड़े इंटरेस्टिंग नुक्ते आपने उठाए हैं। जरा मैं शहबाज गिल साहब की तरफ जा सकूं शिकागो में, चूंकि आप अमेरिका में हैं और आप पहले बंदे हैं जिसने हमारे टेलीविजन चैनल पे डॉक्टर शहबाज गिल आज से 1 साल पहले कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बहुत चांसेस होंगे बिकॉज अमेरिका में मूड इस किस्म का है। लेकिन ये जो जॉब्स की बात करते हैं, फैक्ट्रीज की बात करते हैं, जहां तक हमारी नाकस अक्ल है, ये तो फिर 2 मुल्क हैं जो अमेरिका की जॉब्स खा गए हैं, फैक्ट्रियां खा गए हैं। एक चीन है और दूसरा हिंदुस्तान है। इससे हमें क्या पता चलता है?
جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ کا صحیح تجزیہ ہے. دیکھیے کہ جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ساری کی ساری چائنا کے پاس چلی گئی ہے اور جو جابز ہیں زیادہ تر وہ انڈیا کے پاس ہیں. چائنا سے بھی زیادہ جابز جو ہیں جو ہائی پیڈ جابز ہیں, میں لیبر کی جابز نہیں کہہ رہا, جو ہائی پیڈ جابز ہیں وہ زیادہ تر پروفیشنل کنسلٹنسی کی جابز جو ہیں وہ انڈیا کے پاس چلی گئی ہیں. اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ نعرہ تو لگا دیا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس میں سے, جیسے کسوری صاحب نے فرمایا, کہ وہ اس میں سے بہت کچھ نکال نہیں سکیں گے. اور اسی وجہ سے جو میرا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ تمام دوسری چیزیں جو فار ایگزامپل مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسے ایکشنز لینا, رجسٹری یا دوسری چیزیں, ان کی طرف تھوڑے دنوں کے بعد ان کی توجہ زیادہ ہوگی, کیونکہ یہ جو اکنامک فرنٹ ہے اس پہ چائنا یا انڈیا ان کو بہت زیادہ نہیں دے سکتے اور یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجکلی ان سے بہت زیادہ لے نہیں سکتا. تو یہ تمام چیزیں ایک بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹریننگ ہے بنیادی طور پہ ایز اے بزنس مین, وہ اس کو نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں واپس لینی چاہیے اور لاجیکل بھی لگتی ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے یہ اس کو ان ٹرینڈز کو ہندوستان اور چین کی طرف جو ٹرینڈز اسٹیبلش ہو گئے ہیں جابز کے فلو کرنے کے, آؤٹ سورسنگ کے, انہیں ڈونلڈ ٹرمپ باوجود امریکہ کے طاقتور پریزیڈنٹ ہونے کے ریورس نہیں کر سکیں گے. جی رفعت صاحب, آپ کو پھر کیا سمجھ آتی ہے کہ سارا غصہ ان کا مسلمانوں بیچاروں پہ نکلے گا؟ وہ شاید مسلمانوں کو اسکیپ گوٹ بنائیں گے, لیکن جیسے کہ ہمارے دونوں باقی ساتھیوں نے کہا ہے کہ امریکہ از پارٹ آف دی گلوبلائزیشن پروسیس. اس گلوبلائزیشن پروسیس سے امریکہ کا نکلنا بہت ہی دشوار ترین بات ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. وہ کہہ تو رہے ہیں, ریٹورک بھی ہے اور پاپولر ریزنس بھی ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ ایک, امریکہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ایک مخاصمت کا رویہ ہے. ان کی ساری تقریر کے اندر اگر آپ اس کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں تو کوآپریشن کا لفظ بالکل ہی اس کے اندر مفقود ہے. کوآپریشن, نہ کانسٹیٹیوشن, نہ رول آف لا. تو یہ وہ سارے کنسرنز ہیں جو کہ دنیا کو اس وقت بادر کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ گل صاحب جو بات کر رہے تھے, قصوری صاحب نے بھی اس کے طرف اشارہ کیا کہ اگر امریکہ ایک ایبڈیکیشن کی طرف جاتا ہے, یا اس کو میں اگر سٹرونگ لفظوں میں کہوں ایک آئسولیشن کی طرف جاتا ہے, دستبردار, دنیا سے دستبردار ہو رہا ہے, تو وہ امریکہ کے لیے وہ آپشن وائبل. قصوری صاحب, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. میں ایک اور ٹکڑا بڑا دلچسپ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن سپیچ سے, جب پریزیڈنٹ بش بھی وہاں بیٹھے تھے, پریزیڈنٹ اوباما بھی بیٹھے تھے, ساری واشنگٹن کی ایلیٹ بیٹھی تھی, تو کیسے انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کی ایلیٹ جو ہے اس کے اپنے حالات تو بڑے بہتر ہوئے ہیں پچھلے 10-15-20 برس میں, لیکن امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہو گئے ہیں. یہ ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land. جی ناظرین, ابھی آپ نے سنا امریکہ میں جب اسٹیبلشمنٹ کی, پاکستان میں تو جب بھی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بولا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں فوج اور ISI کی بات ہو رہی ہے. امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے ریپبلکن پارٹی کی ایلیٹ, ڈیموکریٹک پارٹی کی ایلیٹ, بڑی کارپوریٹ آرگنائزیشنز, امیر لوگ جو ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں, ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کھا گئے سارا امریکہ کی ویلتھ کو, اور امریکہ کے جو اسٹرگلنگ غریب لوگ ہیں ان کے گھرانوں کو کچھ نہیں ملا. قصوری صاحب, یہی صورتحال تو پاکستان میں بھی ہے. یہی امیر سے امیر تر ہو گئے لوگ, اور دوسرے جو ورکنگ کلاسز ہیں, پروفیشنل کلاسز ہیں, وہ غریب سے غریب تر ہو گئے. ٹیکس بھی وہی دیتے ہیں بیچارے. دیکھیے بات یوں ہے کہ وہ آدھا سچ ہمیشہ بولتے ہیں, اور یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر لوگوں کو الو بناتے ہیں. سب سے بڑے تو اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جتنی ان کی پوری کیبنٹ ہے, کوئی بلینئر سے کم اس میں ہے ہی نہیں, اور لوگوں کو الو بنا رہے ہیں مختلف نعروں سے. جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ تو پتہ چلے گا. آپ نے پاکستان کا ذکر کیا, دیکھیے یہ جو ریاکشن ہوا ہے نا, جو نیو لبرلزم کی لہر چلی ہے, جس میں انہوں نے صرف یہ جو بینکس اور گلوبلائزیشن کے جو سب سے بڑے جن کو فائدہ ہوا ہے, بینکس, انٹرنیشنل کارپوریشنز, اس میں ٹیکس ہیونز بھی وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں. وہ امریکہ سے بھی ٹیکس وہ لے گئے, تو پاکستان سے, انڈیا, ہر جگہ سے گیا ہے. وہ تو میں مانتا ہوں کہ نیو لبرلائزیشن کیریڈ ٹو این ایکسٹریم, لیکن اس میں کیا ٹرمپ پازیٹیو رستہ کیا دکھائیں گے؟ اگر تو ان کی ساری ایکٹیویٹی کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنی گورنمنٹس ہیں, پاکستان کی ہو یا ساؤتھ ایشیا کی اور دیگر حکومتیں ہیں, لیٹن امریکہ کی حکومتیں ہیں,
وہ زیادہ فوکسڈ ہو جائیں آن سٹیزنز کہ اگر اس قسم کا ریئیکشن عوام کی طرف سے آئے گا، جیسے کہ ریئیکشن جب بھی ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ بڑا آپ سمجھے سوفسٹیکیٹڈ ریئیکشن تو گراس روٹس ہوتا ہے. بھٹو صاحب نے بھی کہا جڑا وائے وہی کھائے، یہ کھاوے کا رزلٹ آپ کے سامنے، ساری انڈسٹریاں بند ہو گئی. تو میں اور اس کے بعد حرام ہے جو پاکستان میں کسی نے ایک پیسہ انویسٹ کیا ہو. اب یا ٹریڈنگ ہوتی ہے یا آف شور اکاؤنٹس ہوتے ہیں. تو یہ نعرے لگانے بڑا آسان ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں ایکسپورٹس بار نہیں ہونے دوں گا، امپورٹس نہیں آنے دوں گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بڑا سمپل ہے کہ کچھ سیکٹرز گین کریں گے. مثلا سٹیل ہے، سٹیل جو ہے جو کہ اسی نقطے پہ نہیں تھا اور باقیوں کو نقصان ہو جائے گا. اسی نقطے پہ سر ایک سیکنڈ ذرا رکیے. رفعت صاحب بات انہوں نے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، قصوری صاحب کی بات صحیح ہے کہ خود بہت امیر آدمی ہے، سارے بلینئر اس کی کیبنٹ میں آ رہے ہیں سیکٹری وغیرہ، لیکن بات اس نے بڑی عوامی کی ہے، اسپیچ اس کی بڑی عوامی قسم کی ہے. یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی ہے، یہی صورتحال ہندوستان میں بھی ہے. جی مجھے 1930s کا زمانہ یاد آتا ہے جب مسولینی اور ہٹلر کی رائز ہوئی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہی نعرہ وہ جرمنی اور اٹالین عوام سے ووٹ لینے کے لیے، ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے انہوں نے ایک ایکسٹریم نیشنلسٹ اور وہ پاپولسٹ نعرہ جو وہ وہاں پہ لگایا تھا. کیونکہ اس وقت کا کانٹیکسٹ اگرچہ اور تھا، لیکن اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو پاپولسٹ ریٹرک ہے اس کا موازنہ کریں تو آپ کو بڑی سملیرٹیز نظر آئیں گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ فیلز کے اٹس این اگریوڈ سپر پاور. سو غریب امریکیوں نے غور سے سنی، غور سے ان کی بات سنی ہے. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑی توجہ سے ان کی تقریر بھی سن رہے تھے اور وہ سر بھی ہلا رہے تھے ایک افرمیٹو ایکشن کی طرف. لیکن امریکہ کی ریالٹی اگر آپ ان جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں ٹرمپس کے، اس کو اگر چھوڑ کے امریکہ کی ریالٹی کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر ان کی تقریر میں خواتین کی رائٹس کا یا ایل بی جی جو کمیونٹیز ہیں ان کے رائٹس کا، بلیکس کے حوالے سے وہ انہوں نے صرف ایک جملہ وہ کہہ دیا کہ آل امریکنز، لیکن اس کی ڈیفینیشن انہوں نے نہیں، سب ایک آسمان کو دیکھتے ہیں. یہ شہباز گل صاحب، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یہ جو انہوں نے غریبوں کے چیمپئن بن گئے ہیں، اتنا امیر آدمی ہے، خود بلینر ہے اور سارے بلینر کو اپنی کیبنٹ میں لے کے آ رہا ہے، تو یہ غریبوں کا چیمپئن جو بن رہا ہے، از اٹ گوئنگ ٹو سیل؟ اس کو کوئی مانے گا؟ دیکھیں وحید، ہمیں یاد کرنا پڑے گا جب ہم ان کے الیکشن پہ تبصرہ کرتے تھے آپ اور میں، اور ہم ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند کریں یا نہ کریں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ کہ وہ جیتیں گے. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ صرف وال مارٹ ایک کمپنی لے لیں تو جو ان کا اینوئل ان کی جو اینوئل کہہ لیں کہ ریونیو ہے وہ 36 کنٹریز کے جی ڈی پی سے بڑا ہے. 36 کنٹریز کی اگر جی ڈی پی کو اکٹھا کر لیں تو ایک وال مارٹ کا ریونیو جو بڑا ہے اور وہ ایک فیملی اون کرتی ہے. سیریسلی یعنی امریکہ کا یہ جو بڑا سٹور ہے، امریکہ کا جو بڑا ایک چین سٹور ہے، اگر پاکستانی لوگوں کو سمجھا دوں، سب کو اس سے واقف نہیں ہے، جو وال مارٹ سٹور ہر شہر میں کئی ہیں، وہ دنیا کے 36 ممالک کے جی ڈی پی سے بڑا یہ ایک سٹور ہے. ایگزیکٹلی اور وہ ایک فیملی اون کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے، وہ ایک فیملی اون کرتی ہے. تو ایک بات تو یہ کہ امریکن جو 1% ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ باقی 99% کے پاس rather less than 1%. ایک بات. دوسری بات، جب ہم یہ انالیسس کرتے ہیں پیزا صاحب کہ امریکی عوام میں مسلمانوں کے یا دوسروں کے خلاف اتنا غم و غصہ کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو یورپ کے اور جو امریکن امیگرینٹس ہیں ان کا فرق یہ ہے کہ یہاں پہ امیگرینٹس زیادہ تر ہائی پیڈ جابز پہ ہیں. جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ پاکستانی 25,000 ڈاکٹر ہیں یہاں پہ، اور پاکستانیوں کی امریکہ میں شناخت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں میں پاکستان سے ہوں تو یوزلی لوگوں کی پرسیپشن یہ کہ آپ امیر آدمی ہیں امریکہ میں، یا میں انڈیا سے ہوں تو یوزلی امریکنز کی پرسیپشن ہے کہ آپ امیر آدمی ہیں. تو ایک تو جو لوکل پبلک ہے، جو وائٹ امریکن ہے، ان کا غم و غصہ یہ ہے. میں نے آپ کے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے امریکہ میں اپر مڈل کلاس میں جانے کے لیے آپ کو تقریباً $2 لاکھ چاہیے تھے، اور ابھی $1,25,000 اگر آپ کے پاس ہوتے تھے سالانہ انکم آپ کی ہاؤس ہولڈ تو آپ اپر مڈل کلاس میں تھے. اب وہ انکم بڑھ کے $5 لاکھ پہ چلی گئی ہے. لیکن جو غریب ہے اس کی 25-30 سال میں جو انکم بڑھی ہے، انکم انیکوالٹی میں شہباز گل صاحب ایک بریک مجھے لینی ہے. انکم انیکوالٹی میں امریکہ میں بہت، یعنی امیر سے امیر تر ہو گئے، غریب سے غریب تر ہو گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس چیز کو کیش اپون کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس ڈسکشن کو، بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اسے کنٹینیو کرتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक. मुझे पाकिस्तान के साबका फॉरेन सेक्रेटरी जनाब नदमुद्दीन शेख साहब ने अब इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है. नदमुद्दीन शेख साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू. थैंक यू. शेख साहब, मेरे साथ रहिए. मेरे बाकी गेस्ट भी मेरे साथ हैं. डॉक्टर रिफत मेरे साथ हैं, डॉक्टर शहबाज गिल मेरे साथ हैं. मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन स्पीच में से, जहां वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, एक नए डिग्री की बात करते हैं. वो जरा सुन लें. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. नाज़रीन, आसान जुबान में वो कह रहे हैं कि आज हमने एक हुक्मनामा जारी किया है, कानून हमने बदल दिया है. वो कानून ये है कि अमेरिका के हर शहर में लोगों को समझ लेना चाहिए और दुनिया के हर दारुल खिलाफे में, यानी दिल्ली में, इस्लामाबाद में, लंदन में, हर एक को ये समझ लेना चाहिए कि आज से इस सरजमीन में अमेरिका सबसे पहले आएगा. अमेरिका फर्स्ट. नदमुद्दीन शेख साहब, इससे पहले भी तो अमेरिका फर्स्ट ही था. ये क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं ये? देखिए, ये इनकी बहुत सारे कैंपेन में भी यही उन्होंने कहा है कि साहब हमने अपने मफादात को कुर्बान करते हुए दूसरों की देखभाल करने की कोशिश की है. अपने मफादात को पूरी तरह से हमने उनकी हिफाजत. मसलन क्या इसकी क्या एविडेंस है सर? देखिए, ट्रम्प साहब के साथ ये कहना कि कौन से एविडेंस पे बात कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है. लेकिन जो उन्होंने कैंपेन के दौरान कहा उसमें ये चीजें थी कि आपने नेटो वाले अब जो हमारे पार्टनर्स हैं वो पूरे खर्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे. चीन के साथ जो तिजारत है उसमें चीन के मफादात ज्यादा हैं, हमारे कम हैं. मेक्सिको से लोग आते हैं और हमारा पैसा ले जाते हैं. हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मेक्सिको में प्लांट्स लगा रही हैं और हमारी यहाँ पे नौकरियां खत्म हो रही हैं, रोजगार के मौके खत्म हो रहे हैं. अब ये चीजें हम नहीं करेंगे, हम पहले इसी पे फोकस करेंगे कि रोजगार ज्यादा है. अच्छा, मुझे जरा प्रोफेसर साहब का भी व्यूज में, आपको रिफत साहब क्या समझ आता है इस नए हुक्मनामे में वर्ल्ड ऑर्डर के हम कहाँ फिट होते हैं, हम बेचारे? देखिए, पाकिस्तान अगर ना हमारे पास जॉब्स उनकी हैं, नहीं, लेकिन देखें, पाकिस्तान की एक जोग्राफियाई माल्य वकूफ़ की वजह से उसकी अहमियत है. अगर अमेरिका साउथ एशिया के अंदर उतनी ही दिलचस्पी लेगा जो कि पहली हुकूमतों ने ली है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे कम से कम 6-8 महीने तक, क्योंकि अमेरिका के पास इतने ज़्यादा अपने डोमेस्टिक मसाइल का अंबार है कि साउथ एशिया जो है विल बी. हिंदुस्तान चाहेगा कि वो दिलचस्पी नहीं, हिंदुस्तान चाहेगा, लेकिन हिंदुस्तान के साथ भी एक मोमेंट ऑफ टेंशन आने वाला है. क्योंकि अगर वो, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका के जॉब्स जो कि बाहर चले गए हैं और उनका ये वादा है, और बल्कि उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो जॉब्स वापस ले. इंडिया के साथ अच्छे रवाबत और सलाम दुआ रहे हैं और हिंदुस्तानी इंटेलिजेंसिया, उनकी लॉबी यकीनन कोशिश करेगी कि डोनाल्ड ऐसे हालात पैदा किए जाएं, ऐसे आर्गुमेंट्स पैदा किए जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप को दिलचस्पी है या नहीं साउथ एशिया से, वो उनका बम आके गिरे पाकिस्तान के ऊपर, अफगानिस्तान पे और कुछ यहाँ पे हो. बात सच है आपकी बात कि फ्लिन और मेडिस जो है दोनों पाकिस्तान के साथ उन्होंने काम किया. पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये आसान होगा उनके साथ काम करना. लेकिन हमें, मेरा ख्याल इससे बाहर निकल के अब ये देखना चाहिए, जो अभी रीसेंट रोल हमें चाइना ने दिया है सीपैक के थ्रू, अब हमारा इकोनॉमिक रोल भी हो गया. तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब, अगर पहले बात तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा नहीं ख्याल वहां स्मार्टनेस है, हम तो अपने पनामा के चक्कर में लगे हुए हैं. वहां इतना टाइम हमारे पास अगले 6 महीने मुझे नजर नहीं आ रहा कि इतना स्ट्रेटेजिकली कोई सोचे पाकिस्तान में बैठ के. लेकिन अगर सोचें, और इस हमारी हमेशा से कोऑर्डिनेशन रिपब्लिकन के साथ रही है, बजाय इस दफा वो करने की, हमारे पास 2 मौके, एक तो सीपैक ने हमें मौका दिया और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उन्हें बिजनेस की बात ज्यादा समझ आएगी. तो ये 2 चीजें करें. एक तो बात ये हो गई डोनाल्ड ट्रंप की हमारी पाकिस्तान के लिहाज से. दूसरा, मैंने आपको बताया कि इंडिया में एशले टेलस, ये उनको इंडिया को एक बेनिफिट होगा. तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप बना ही सिर्फ जर्मनी के इंटरेस्ट के लिए था, जिसमें जर्मनी की जो चांसलर हैं उन्होंने बहुत ही फ्यूरियस उनका रिएक्शन था और उन्होंने कहा कि हम यूरोपियंस को ज्यादा पता है बाहर के लोगों से कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इकट्ठे रहने में. फ्रांस ने भी यही
स्टैंस लिया। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबको अनॉय कमेंट इसी सारी सूरत हाल पे नजमुद्दीन शेख साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? मतलब हिंदुस्तान उनको ला सकेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कि वो और ही चीजों में फंसे रहेंगे? देखिए, अभी कोई चीज फर्मली कोई चीज कही नहीं जा सकती, क्योंकि ट्रंप साहब ने कुछ चीजें कही हैं और उनको फिर कॉन्ट्रडिक्ट किया है। तो ये अभी ये कहना कि बिल्कुल उनकी पॉलिसी सेट है वो मुश्किल है, अलावा 3 चीजों के जो कि मुझे नजर आती हैं। अवलन, और जो हमारे लिए खदशात का बायस बन सकती हैं। अव्वल के उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कैपिटल जो है, जो एम्बेसी है, वो टेल अवीव से हटा के जेरूसलम में डालूंगा और मैं सेटलमेंट्स की ऑपोजिशन नहीं करूंगा। उनकी जो नई सर पाकिस्तान के हवाले से क्या समझ आता है सर? जी मुई साहब, मैं ये पाकिस्तान के सिलसिले में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये होगा और ये आसानी से नहीं होगा, लेकिन अगर होने लगा तो फिर दाइश को एक नया टूल मिल जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए और उसका असर पाकिस्तान पे पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रोविंस में जिस किस्म की आईएस की फाउंडेशन बुनियाद रखी हुई है, वो यहाँ पे फैलने का उसका बहुत इम्कान है। दूसरी चीज कि ये जो अफगानिस्तान के सिलसिले में फ्लिन मैटिस दोनों का मेरे नजर में ये एटीट्यूड रहेगा कि शायद हमें अपनी फौज को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, ज्यादा आजादी देनी चाहिए कि अफगानिस्तान में वो ऑपरेशंस कंप्लीट करके और रिकंसिलिएशन हो या तालिबान को शिकस्त दी जाए। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहबाज गिल ने हमें शिकागो से ज्वाइन किया। प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हुसैन साहब मेरे साथ स्टूडियो में थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खालिस्तान इंडिया पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक गैम्बल है। कैसे हिंदुस्तान ये कोशिश कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की इस सिचुएशन में इन्वॉल्व करे? ट्रंप इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? हिंदुस्तानी बड़े सियाने हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं एक डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के साथ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसा कि इस प्रोग्राम के पिछले हिस्से में हमने ये बात वाज़ेह की अपनी डिस्कशन में कि अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप का और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे, यहाँ की सूरत हाल पे कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। उनकी तमाम तर तवज्जो अमेरिका के अंदर के इशूज़ पे और उसका जो ट्रेड रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसके ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज है। लेकिन ये सूरत हाल हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, जो स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है साउथ एशिया का, उसके अंदर ये फिट नहीं होती, उससे सिंक नहीं करती। हिंदुस्तान क्या कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मरकूज करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से? इस हवाले से मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा टुकड़ा दिखाता हूं, एक शॉट आपको दिखाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के अंदर से, वो जरा देखें। We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. आपने सुना कि वो कहते हैं कि इस्लामिक रेडिकल टेररिज्म जो है उसको हम दुनिया की सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, नए अलायंसेस हम क्रिएट करेंगे। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट जनरल इजाज ऐवान साहब। सवात वैली के क्लियरेंस ऑपरेशन को एज डिविजनल कमांडर हेड किया। जनरल साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, दिस इज एन इंडियन अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर मोहित, यू आर वेरी राइट एंड आई थिंक यू हैव वेरी राइटली पिक्ड अप द शॉट, बिकॉज ये वो एक पॉइंट है जहां पे इंडिया और अमेरिका की थिंकिंग कन्वर्ज कर रही है, या जहां पे इंडिया को एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक विंडो नजर आती है। हैंडल, हाँ, वो एक हैंडल है, एक विंडो है जिसको इंडिया वुड लाइक टू एक्सप्लॉयट। कर सकते हैं इंडियंस? अब देखें कहां पे है रीजन में प्रेजेंस। अमेरिका और इंडिया दोनों की प्रेजेंस अफगानिस्तान में है, वहां पे ये कार्ड बेहतर तरीके से खेला जा सकता है और अमेरिकन ऑडियंस को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर कराया जा सकता है कि यस, ये वो रेडिकल इस्लाम है विच इज थ्रेट
to the peace in Afghanistan. اور اس کو پاکستانی بیک کر رہے ہیں. اور اس کو یقیناً کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دیکھو امریکہ پاکستان یہ رول ادا کر رہا ہے. دس از ویئر دا انٹرسٹ از بینگ ہرٹ. امریکہ کا انٹرسٹ, انڈیا کا انٹرسٹ, افغانستان کا, اینڈ اوور آل ریڈیکل اسلام از ان کلیش ان افغانستان ود دیز فورسز. یعنی امریکن ٹروپس پہ یا امریکن انٹرسٹ پہ کوئی بڑا حملہ یا افغانستان میں ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا یہی میں ابھی کہنے جا رہا ہوں کہ ایک یہ ایریا ہے, دوسرا ود ان انڈیا. انڈیا کی ایک پوزیشن ہے جو انہوں نے کشمیر کے اوپر لی ہوئی ہے, اور ایک ہے کشمیر کی جو انتفاضہ ہے, فائٹ ہے, اس کا ایک ریشنل ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن سے ایمرج ہوتا ہے, اور جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اپنا ایک حق مانگ رہے ہیں. لیکن ہمیشہ سے انڈیا اس کو ڈینائی کرتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم ہے. وہ جماعت الدعوہ پہ بھی الزام لگاتا ہے, جیش محمد پہ بھی الزام لگاتا ہے, اور ہمیشہ سے ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے کہ یہ پاکستان سپانسرڈ ہے ان ہوم گرون, یا جو ہے وہ بیسڈ آن دی کشمیری والنٹیئرز یہ نہیں ہے. اب اس تھیم کو سپورٹ کرنے کے لیے یا ہندوستان میں کچھ ہو سکتا ہے یا افغانستان میں کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان جو پالیسی پلانرز ہیں اور جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو اس وقت ایک ایکسٹریم ویجیلنس کی ضرورت ہے. خود رہے ہیں انٹر سروسز انٹیلیجنس میں, آپ تو آئی ایس آئی میں کام کرتے رہے ہیں. میں اسی پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتی ہوئے, کیونکہ اب ولنریبلٹی کیا ہے جو پاکستان کی ہے افغانستان کے اندر. بہت سارے افغان پاکستانی ایسے ہیں جن کے ٹرائبز افغانستان کے ساتھ لنکیج ہے, وہ وہاں جاتے رہتے ہیں, تجارت کے لیے جا رہے ہیں, وہاں پہ وہ رہتے ہیں, اپنے ریلیٹیوز کو ملنے جاتے ہیں. یا اس میں کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ کچھ پاکستانی ایلیمنٹ جو ہیں جو ابھی طالبان کی یہاں سے بھاگے ہیں, جو بیس تو افغانستان میں اور پاکستان میں حملہ آور ہوتے ہیں این ڈی ایس کے کہنے پہ اور انڈیا کی ایکسپلائٹیشن پہ, وہ وہاں رہتے ہیں. اگر انڈیا اور این ڈی ایس ایک کوارڈینیشن کریں اور وہ وہاں سے کچھ پاکستانیوں کو پک کر کے, اب میں بالکل اس کی وضاحت کر رہا ہوں جو انٹیلیجنس آپریشنز میں ہوتا ہے, جو انٹیلیجنس آپریشن وہ کر سکتے ہیں, اور اجیت دوول سے اور انڈیا سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ وہاں سے وہ طالبان جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور پاکستان میں سی پیک کے انٹرسٹ کو بلوچستان کے اندر کر رہے ہیں, جس طرح آج پاڑا چنار میں ایک انسیڈنٹ ہو گیا ہے, جو پاکستان کے اندر سیبوٹاج کروا رہے ہیں, اور جو سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کا ان کا ایک فیوچر ڈیزائن ہے. تو وہ تحریک طالبان کے وہ لوگ جو ضرب عضب کی صورت میں بھاگ کر افغانستان گئے ہیں, اگر وہاں سے وہ 2 سے 3 آپریٹیوز کو پک کر لیتے ہیں, ان کو انڈیا لے جاتے ہیں ٹریننگ کے بہانے میں کہ آئیں ہم آپ کو انڈیا لے جاتے ہیں اور ہم آپ کے گھر بات بھی کرا دیں گے, وہاں سے پاکستان میں ان کے گھر میں 2 کالز کروانی, اور بعد میں انڈیا میں ایک بڑا ایونٹ سٹیج کر کے ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں ڈال دیں, تو کالز بھی ہوں گی, فنگر پرنٹس بھی میچ کر جائیں گے, آئیڈینٹی بھی اسٹیبلش ہو جائے گی, نادرا کے ریکارڈ پہ بھی وہ لوگ نکل آئیں گے, ان کے پاس جی پی ایس ڈیوائسز بھی نکل آئیں گے, ان کے پاس سب کچھ نکل جائے گا, کیونکہ وہ خود ان کو پک کر کے لے کے گئے ہوں گے, اور یہ والنٹیئرز ہیں جو وہاں گئے, وہاں سے کال بھی گھر کروا دیں. لیکن سر ایک کوسچن جان صاحب ہے کہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ کبھی بھی اپنے موقف کو سائنٹیفکلی دنیا کے سامنے ایکسپلین نہیں کر پاتی ہیں. ہندوستانی ہر دفعہ اپنا کیس بنا جاتے ہیں. الفاران کو دیکھ لیں, چتیس سنگھ پورہ میں سکھوں پہ حملہ اس کو دیکھ لیں, انڈین پارلیمنٹ پہ حملہ بہت سسپیشس تھا اس کو دیکھ لیں, پٹھان کوٹ کی ایویڈنس لیکن پاکستانی ایجنسیز اپنا کیس اسٹیبلش نہیں کر سکتی. انہوں نے وہاں اس کو کیس کو فائٹ کر, انہوں نے سمجھا, ہمیشہ جو سمجھتے ہیں کہ ڈینائل کے ساتھ بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن اجیت دوول اینڈ مودی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈینائل تک نہیں رہنا, ہم نے اس کو جانا ہے, چور کے گھر تک جانا ہے اور ان کو وہاں پہ پروو کرنا ہے. تو ابھی میں جو بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایسا ایونٹ ایک سٹیج کرتے ہیں امریکن ٹروپس کے اوپر یا افغان یونٹی گورنمنٹ کے کسی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اگر وہ سٹرائک کرواتے ہیں, اور وہاں سے یا ہندوستان میں کسی سیولین ہائی پروفائل ٹارگٹ میں ایک ایونٹ سٹیج کرتے ہیں, اور وہاں سے 2 انڈین یا 2 یا 3 پاکستانیوں کی ڈیڈ باڈی وہاں سے برآمد ہو جاتی ہے, تو آپ کا کیس, تو آپ کے خلاف ایک کیس تیار ہو گیا. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو یہ کہنا کہ دا ریڈیکل اسلام جس کے اگینسٹ آپ اس وقت جس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے اور دنیا سے وائپ آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہو, ہیئر اٹ از ہرٹنگ یور اینڈ آر انٹرسٹ اینڈ انٹرسٹ آف انٹرنیشنل پیس ان افغانستان. اینڈ انڈیا آٹومیٹکلی نہ صرف ایک نیا ایلائی بن جائے گا, بلکہ پاکستان کے اوپر ایک طرف ڈپلومیٹک پریشر,
ایک طرف وہ جو انتفادہ ہے کشمیریز کا اس کو سپریس کرنے میں they'll get a free hand, اور ایک پاکستان کو ایکیوز کر دیں گے, اور پاکستان کا وہ نیریٹو جو وہ پاکستان پہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کے خلاف لے کر یونائٹڈ نیشن میں سشما سوراج نے جو بات کی, یہی بات کی, امریکہ میں جو جا کے بات کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو احساس ہے کہ اس قسم کا ایک خطرہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اس وقت؟ ابھی اس وقت احساس بھی ہے, لیکن اس وقت ان کو یہ فوکس کرنا پڑے گا کہ آنے والے دنوں میں, جیسے آپ نے یہ ایک بہت خوبصورت سوال اٹھایا, اور میں کہوں گا یہ ایک ملٹری مائنڈ کا کوسچن ہونا چاہیے, کہ ان انوائرمنٹ کو ہمارا دشمن انڈیا کس طریقے سے کیش کر سکتا ہے اور اپنے اس نیریٹو کو کیسے ری انفورس کر سکتا ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر میں اجیت دووال ہوں تو میں تو یہی کروں گا. دس از ہاؤ اٹ وڈ بی ڈن. تو ابھی اس وقت جو پالیسی پلانرز ہیں اور جو پالیسی میکرز ہیں اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, دے ہیو ٹو بی ایکسٹریملی ویجیلنٹ and they have to show it that this is what can happen in Afghanistan, or an event can happen in India, to reinforce the perception of Americans and to tell them, look, here is Islamic radicalism jisko humne milke eradicate karna hai. So that is where their narrative would get supported, and we will come under a lot of diplomatic pressure, اور ہم ایک بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. تو اس کو گارڈ کرنے کے لیے پاکستانی انٹیلیجنس اینڈ پاکستانی پالیسی پلانرز اینڈ آر فورن آفس, دے ہیو ٹو بی ویری ویری ویجیلنٹ. اچھا, اب یہ ہم ہی ان بیچاروں کو بتا رہے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے, یا کوئی تھنکنگ ایسی نظر بھی آ رہی ہے آپ کو اسلام آباد میں کہ بھئی یہ خطرہ ہے؟ I am not very sure on what lines are they thinking, because I am a retired person. I only read for myself and I just try to read the environment کہ ہو کیا رہا ہے. But I am sure very competent people are sitting, and DG ISI is very experienced. He has headed the counter-terrorism wing of ISI کو پہلے کمانڈ کر چکے ہیں, اور اب اس وقت وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو I am sure ان کی توجہ بھی اس پر ہوگی, اور MI اور GHQ کے باقی جو ادارے ہیں ان کی توجہ بھی اس پہ ہوگی. کیونکہ لیکن مجھے ڈر اس ذہنیت سے ہے, let me be very straight, ڈر اس ذہنیت سے ہے جو ڈان لیکس کروا کے ان کے نیریٹو کو تو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پاکستانی انٹرسٹ اور اس مفاد کو سامنے نہیں رکھتے. مجھے صرف اس ذہنیت کا ڈر ہے, ادروائز ایوری تھنگ از مینیجبل اینڈ ڈویبل. جنرل صاحب بہت شکریہ. جنرل اعجاز ایوان ایکسپلین کر رہے تھے. ناظرین, ہم نے جو سچویشن آپ کے سامنے, کال اٹ کانسپریسی تھیوری, لیکن یہ ایک انالیٹیکل پیراڈائم ہے کہ ہندوستان کو اگر وہی پریشر کنٹینیو کرنا ہے پاکستان کے اوپر, جو ان کا اسٹریٹجک ڈیزائن ہے جو کئی سال سے ہے, تو پھر کچھ اس قسم کی چیز ان کو کرنی ہوگی. اور پاکستان کی انٹیلیجنس کو, حکومت کو, فورن آفس کو, میڈیا کو, دے ہیو ٹو بی الائیو ٹو دس پاسبلٹی. یہ چیز ڈسکس ہونی چاہیے, پہلے سے اس پہ بات ہونی چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بات کہیں تک پہنچے گی. ناظرین, آج اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.